लैंड क्रूजर जब मैं सिंगल था, अच्छा लैंड क्रूजर मैंने क्यों रखी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि मैं लैंड क्रूजर रखता। बड़े पैसे खर्च हो गए ना, करोड़ों की होती है। इसलिए ज़रूरी थी कि लोग, क्योंकि मैं काम करता था शोबिज़ का, उसमें शोबिज़ का मतलब है कि दिखाना, उसका काम ही दिखाना। शोबिज़ का मतलब है कि जो आप नहीं है वो आप दिखा रहे हैं। भाई मैं एक्टर हूँ, मैं सरमायादार नहीं हूँ, लेकिन मैं सरमायादार बनाऊँगा ड्रामे के लिए। शोबिज़ है आपके, आप घर में छोटे से घर में रहते हैं, छोटे से घर से निकल के आप उधर जाते हैं तो वहाँ जाके आप ऐसे करके खड़े होते हैं कि नहीं अच्छे कपड़े पहन के, सारे पैसे अपने कपड़ों पर लगा दिए कि यार मुझे पता लगे कि ये कोई अमीर आदमी है, अदर मुझे रोल ही नहीं मिल रहा। तो शोबिज़ में आपको इस तरह चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, नहीं तो लोग समझते तो बड़ा आर्टिस्ट ही नहीं है, तो इसको बड़ी गाड़ी भी बड़ा आर्टिस्ट नहीं, तो आपका काम मुतासिर होता है, आपका काम मुतासिर हो जाता है, लोग आपको छोटे आर्टिस्ट समझना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जब मैंने सियासत स्टार्ट की उसमें तो मेरे पास काफ़ी पैसे आ भी गए, मतलब उस वक्त नहीं लैंड तो मैंने बहुत पहले ले ली जब मैं पैसे नहीं थे। सबसे पहले मैंने गाड़ी, मैंने घर भी नहीं लिया, ज़मीन भी नहीं ली, गाड़ी ले ली। मैंने कहा यार ये गाड़ी लेना अच्छा है, जहाँ जाऊँगा गाड़ी खड़ी करूँगा, लोग यार ये बड़ा आर्टिस्ट। काम ही ऐसा था मेरा। अब जब मैंने सियासत शुरू की तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अब मैं करूँ क्या, लैंड क्रूजर बेचूँ तो फिर लूँगा क्या, क्योंकि लैंड तो बेचनी है। इसलिए बेचनी है कि लोग कहेंगे वड्डा बराबरी पार्टी, वड्डा गरीब की पार्टी, वड्डा मिडिल क्लास की पार्टी, तो फिर था लैंड क्रूजर से। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, ये तो बेचनी पड़ेगी। वो मैंने बेच दी। बेच के मेरे पास एक घर में गाड़ी थी करोला, मैंने वो करोला, मैं पहले भी गीत उस पर कहीं चला जाता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। गरीब लोग होते हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर लोग जिनके पास हमने जाना हो, आप बिलीव करें मैं करोला से उतरता था, मुझे ऐसे करके देते थे, लगता था काम खत्म हो गया, वो साढ़े को पैसे ले आता। मैंने सोचा है ये क्या काम शुरू हो गया, ये तो उल्टा हो गया, मतलब मैं इनको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये मुझे छोटी गाड़ी में बड़े नहीं मान रहे। छोटी गाड़ी में बड़ा आदमी नहीं बैठ सकता, बड़ी गाड़ी में छोटा आदमी भी हो तो बड़ा हो जाता। तो मैंने बड़ा सोच समझ के फिर क्या किया कि मैंने सोचा वो कौन सी ऐसी गाड़ी हो सकती है कि जो थोड़ी सी बड़ी भी लगे और बहुत महंगी भी ना हो, कई लोग कहें कि जगीरदारों की गाड़ी में फिर रहा है। तो मैंने डाला ले लिया। मैंने कहा चलो डाला पुलिस वालों के पास भी होता है, वो भी फिर रहे होते हैं, तो वो तो कोई अमीर नहीं होते, वो चला रहे होते। तो आप बिलीव करें अगर मैं डाले से नीचे आऊँगा ना तो मेरी को बात ही नहीं सुनेगा। ये हाल है स्कूल के अंदर। तो ये भी कुर्बानी आपको देनी पड़ती है कि आपको, अब तीसरा मैं अपनी कुर्बानी बता रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई फार्म हाउस नहीं लिया। मैंने, ये मेरे दोस्तों को पता है जो मेरे करीब है, कि आपको बाद में बता दें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने करोड़ों रुपया पहले हमने स्कूल बनाए बच्चों के लिए, फिर हमने अपने पैसों से किया वो काम। आपको शायद पता ही होगा मेरा नाम थोड़ा सा इस मामले में है कि सोशल वर्क मैंने बनाया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पॉपुलेशन पे, पोलियो के लिए मैं वो सफीर भी रहा सारा, तो बड़े पैसे लगाए। उसके बाद हमने बनाई राइस फॉर इक्वालिटी, बराबरी के लिए खड़े हो, वो एक NGO टाइप, उसको चलाया है अपने पैसों से। उसके बाद बनाई इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, आलमी नौजवान और मेहनत के तहरीक, मैं उसका मेंबर भी था। हाँ आप उसके मेंबर थे उस टाइम, हाँ आपको पता है। उसके अंदर हमने 1 करोड़ रुपया लगाया। मेरा अभी तक अपना ज़ाती जो है ना 5-6 करोड़ रुपया इस काम में लग गया, जो मेरे जेब से लगे, जेब से। मैं तो किसी सरमायादार के साथ नहीं बैठता ना मैं उसके साथ इसको पार्टी में लेके आता हूँ, ना पार्टी में हमारी गुंजाइश है उनकी, तो अपने पैसों से चलानी पड़ती है। और हम आपको भी कहते हैं कि आप तंजीमें चलाएं, अपने इलाकों में अपने पैसों से चलाएं और लोगों को जमा करें। उनसे पैसे में 10-10 रुपये भी लें, लेकिन खुद चलाएं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग चला रहे हैं, आप खुद अपने बलबूते में चला रहे हैं। सियासी पार्टी भी ऐसी इसी तरह की चलती है जो आम लोगों की पार्टी है। तो ये मेरी ज़ाती कुछ चीज़ें, तो एक तो ये कि देखो आप मुझे उनके साथ नहीं कोड कर सकते। मैं माँ बाप के घर में रहता हूँ, मेरे वालिद साहब के नाम पे है वो घर, मैंने सिवाय एक प्लॉट के मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, मैंने सारे पैसे इस पर लगाए हुए हैं। और उसके अलावा जो है मैं आप लोगों के साथ अभी भी चल रहा हूँ, और बराबरी पार्टी ऑफिस तक जो है वो हम अपने पैसों से चलाते हैं। तो एक तो आप हमें
इस बात पे आप लोगों के साथ नहीं मिला सकते सरमायादारों से। दूसरी बात, हमारी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी, और इसके नीचे लिखा होता है, इस पर नहीं लिखा हुआ, हम नीचे लिखते हैं मिडिल क्लास मेहनत कशों और नौजवानों की पार्टी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि कभी 74 साल भी नहीं किया किसी ने, इमरान खान ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं मिडिल क्लास मेहनत कशों नौजवानों की पार्टी, यानी कि सरमायादारों और जगीरदारों की नहीं पार्टी। साफ लिखा हुआ, ये मुझे बताएं किसने किया है, तो इसलिए आप हमें उनके साथ नहीं मिला सकते। दो बातें तो ये हैं। तीसरी बात, हमारी पार्टी में लीडरशिप जो है वो सिर्फ दिलेरी पे, इल्म पे, और जो उसने लोगों के साथ मिल के जो तंजीम साजी करनी है एबिलिटी पे, उसके पे लेगी। हमारी पार्टी में पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है, पैसा लोग इकट्ठे करने के खुद ही शुरू कर देते हैं। हमारी कराची में क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कराची में हमारे एक दोस्त थे, उनको थोड़े पैसे थे, वो नए नए मकसद आए और उन्होंने कहा कि जी हम कराची में मैं करता हूँ आपके लिए काम। हमने सोचा कि ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं भी ठीक है इस लिहाज से कि उन्होंने हमारा हमें ज्वाइन किया, लेकिन थोड़े अरसे बाद ना उनकी जो अमीरी थी ना वो गालिब आना शुरू हो गई लोगों पे। वो क्या करते थे, लोगों को बिठाते थे और उनके साथ ऐसे बात करते थे जैसे वो उनके कोई नौकर हैं, हालांकि उनमें से कई लोग उनसे बेहतर थे। अब ऐसी पार्टी में होना ही चाहिए कि जो बेहतर काम कर रहा है उसको आगे कर दे। यार वो आपसे कुछ नहीं हो रहा तो उसको करने दें, और वो खुद हो जाता है। ऐसी पार्टी में हो जाता है, लोग कर देते। लेकिन अगर वो पैसे होंगे जिनको वो नहीं करने देता, वो कहता नहीं मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं लोगों को जमा कर रहा हूँ, मैं चाय पिला रहा हूँ, तो लेने देने मेरी शुरू जाएगी। हमने क्या किया, अभी रिसेंट ये सबको पता है, सारे पार्टी के लोगों को, हमने लड़ाई की उसके लिए। एक लड़का था जो कराची में नजरियाती आदमी था, गरीब आदमी है, जॉब करता है, लेकिन वो मुनज़्ज़म कर रहा था पार्टी को, और नजरियाती आदमी है, इल्म है उसके पास, दिलेर आदमी है, दर्दमंदी है उसके अंदर, कि तीसरी चीज़ हम कहते हैं दर्दमंदी। तो वो उसको हमने कहा कि यार आप करो काम। उसने कहा जी ये नहीं करेगा जनाब। हमने कहा ये करेगा काम, और आखिरकार मेरे तक आया। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, कितने लोगों को नज़म किया है। पता चला कि उसने सिर्फ तकरीबात करी थी, एक भी आदमी की मेम्बरशिप नहीं आज तक की, किसी को अहदेदार नहीं बनाया, किसी के साथ पार्टी की तंजीम साजी नहीं की। तो हमने कहा भाई आपने अगर पैसे दिए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत जो हमने दिए, हम तो यहाँ करोड़ों रुपया देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने काम करना उस तरह का करें, नहीं करना तो रहने दें। उनकी आपस में लड़ाई हो गई पार्टी की, कुछ लोग उनके साथ चले गए, कुछ लोग उनके साथ चले गए, और आखिरकार अब क्या है, चंद महीने पहले की बात है ये। आज ये है कि वो बंदा जो है वो पार्टी में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो साइड लाइन हुआ हुआ है, और जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो मिडिल क्लास के हैं, वो काम करें, वही पार्टी के लिए। तो मैं ये तीन आपको फ़र्क बताए, एक ज़ाती कुर्बानियाँ हैं और सरमायादारी जगीरदारी नहीं है हमारे उसमें। दूसरा मतलब पर्सनली, दूसरा ये कि हम ऐसे लोगों को लेके नहीं आते, और तीसरा ये कि हमारी लीडरशिप जो है वो अहलियत की बुनियाद पे है, पैसे की बुनियाद पे नहीं है। सर जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त ये होता है, ये जो जगीरदार सरमायादार, कोई जब वो किसी गांव में जाता है तो वो जगीरदार होता है, जब वो शहरों में आता है तो इंडस्ट्रियों का मालिक भी कोई होता है, सरमायादार बन जाता है। क्या तो समझ नहीं आती, जगीरदारी निज़ाम है, सरमायादारी है, एक मिक्सचर सा अजीब सा ही बना हुआ है। तो वो जिस वक्त इलेक्शन आते हैं वो सबसे पहले जो हमारा जो तबका है, एक लोअर मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे वो सबसे पहला जो कार्ड खेलते हैं ना, वो खेलते हैं कि तकसीम दर तकसीम, बरादरियों पे तकसीम करवाते हैं, बरादरियों की लड़ाइयाँ करवाते हैं, उनके वोट इधर उधर करवाते हैं, मतलब हर तरह से वो पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक कोई ऐसी पावर नहीं है। अगर तो देखें ना, गरीब अमीर आदमी के पास है पैसा, वो पैसा फेंकेगा फिर उतारेगा। गरीब आदमी के पास उसकी इकट्ठ, उसकी जुर्रत, उससे बड़ी पावर कोई भी नहीं है ना। क्या कर सकता है, हमारा कोई बंदा पकड़ के थाने ले जाए असल तो या तो कोई अमीर आदमी। असल पावर आपने बात यूज नहीं किया, असल पावर में गरीब आदमी की यही होती है। जी जी मुनज़्ज़म होना, जी मुनज़्ज़म होगा, उससे बड़ी पावर किसी की नहीं वही तो होने नहीं देते ना यार, ये तो होना है ना। जब उन्हें पता चल जाए कोई चीज़ मुनज़्ज़म हो रही है तो वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो आप पे अप्लाई करते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, तो मैं बताऊँ एक ज़माने में दुनिया में गुलामी होती थी। गुलामों को कहा जाता था सारी उम्र गुलाम अपने गुलाम ही रहोगे। उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी
اور بھی میں نے ادھر بھی کہا ہے, میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ انہیں غلاموں میں سے ایک آدمی تیسری جنریشن میں, تیسری نسل میں امریکہ کا صدر بنا, براک اوباما. تو دیکھیں اگر دنیا میں غلامی ختم ہو سکتی ہے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ ہم شعور رکھتے ہیں. ہمیں کوئی ایسے کر کے ہی نہیں کہتا کہ ہمارے سر پہ پاؤں رکھے کہ کوئی خبردار ادھر لیٹ جا, ہم کم از کم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, ہم سیاسی طاقت نہیں رکھتے لیکن اس کو نہیں چھوڑیں, ہم غلام نہیں ہیں. تو اگر وہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں تو ہم یہ جو معاشی غلامی ہے اس سے کیوں نہیں آزاد ہو سکتے؟ طریقہ ایک ہی ہے, انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے اسٹرگل کی, ہمیں بھی اکٹھے ہو کے اسٹرگل کرنا ہے. اس میں اقبال بھائی ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں سائل کا رونا کی رہ گیا فیزیبل حل کی طرف نمایاں بات ہوئی. فیزیبل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ برابری پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں تو کام کرتے رہے. جیسے میں فارمر ہوں, میں ایگریکلچر کے متعلق بہتر جانتا ہوں, آپ سنگنگ کی نالج زیادہ رکھتے ہیں, یہ ٹیچر ہیں, یہ ایجوکیشن کے اوپر زیادہ نالج رکھتے ہیں. اس وقت 2, 4, 10 لاکھ لوگ تو ہوں گے نا برابری پارٹی. تو ان 4, 5 لاکھ لوگوں میں جو بندہ جس فیلڈ میں اہمیت رکھتا ہے ظاہر ہے اس کی فیلڈ کے بھی مسائل ہیں. ہاں بھائی ملو بیٹھو یا خود سے فیزیبلٹی بنا دیں. جیسے میرے پاس فیزیبلٹی اکنامکس کے اوپر ہے, میں نے یہی کہا تھا. ہاں جیسے میرے پاس ایکسپرٹی ایگریکلچر, میں فیزیبلٹی ایگریکلچر کے اوپر بنا کے دے سکتا ہوں. اکنامکس کی ہے, میں اکنامکس پڑھا تو اکنامکس کا ہے. بالکل ہمیں پیپر سے ہی. ہاں بات یہ ہے کہ وہ جتنی فیزیبلٹی کٹھی ہوں ان کو ایک گروپ کی شکل میں ڈسکس کیا جائے. یہ سب سے زیادہ موضوع فیزیبلٹی. آپ کا نام کیا جناب؟ ڈاکٹر مختار ہے. ڈاکٹر مختار. اچھا, جیسے میرا میڈیکل سے بھی تعلق ہے, میرے بچے جو ہے پی ایچ ڈی لیول کے اوپر. تو یہ جو فیزیبلٹی اکٹھی ہوں اور ان فیزیبلٹی کو پھر چھانا جائے, پھر چھانا جائے اور پھر چھانا جائے, جو سب سے زیادہ اچھی فیزیبلٹی نکلے. جیسے ابھی کسی نے کہا کہ میرا بچہ اگر غریب آدمی کا بچہ کو کھانے لے گیا تو اس غریب آدمی کے پاس, برابری پارٹی کے پاس کوئی نہ کوئی ٹول ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کے بچے کو کھڑا کے پائے گا. اس کا ایکسپرٹ کون ہے؟ لائب ہے نا, لائب ہے نا. تو برابری پارٹی میں لائب بھی نہیں. بالکل. ایگریکلچر کے اوپر کسی کو کوئی نالج چاہیے تو ایگریکلچر کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر. کوئی ایجوکیشن کے اوپر کوئی مسائل ہیں تو ایجوکیشن کے لوگ موجود ہیں برابری پارٹی کے اندر. تو فیزیبلٹیز جو ہے نا یہ کنڈے یہ نکالے لوگوں کے دلوں سے, لوگوں کے نالج سے, لوگوں کے ایکسپیرئنس سے. یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے جو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا ان کو چینج ہم لوگوں نے خود کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو اسٹارٹ لینا ہے نا وہ اپنے گھر سے لینا, اپنے آپ سے لینا ہے. ہمارے نظریات پتہ کیا بنے ہوئے ہیں آج کل کیا, مجھے 35 سال ہو گئے اس پالیٹکس, پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے. نظریات کیا ہیں؟ ایک بچہ کیا کہتا ہے, یار میرے والد صاحب نے جو ہے نا تیر کے اوپر ٹھپا لگایا تھا, ہم نے تو اسی کو ہی ووٹ دینا ہے. ایک بچہ کہتا ہے یار ہم نے جو ہے نا شیر کے اوپر جو ہے نا نشان لگایا تھا, ہم نے ووٹ اسی کو دینا ہے. کسی کے اندر اتنا سینس نہیں ہے کہ یار ہمارے اس پاکستان کے لیے یا ہماری لائف کے لیے کون سا لیڈر بیسٹ ہے. چہرے وہی ہیں جو پچھلے 35 سال سے کبھی نون لیگ میں, کبھی پیپل پارٹی میں اور اب تحریک انصاف میں. تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا چینج کرنا ہے. ہم ان چیزوں سے باہر آئیں گے تو ہم کسی جو ہے نا ترقی پر پہنچیں گے. اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ ہمیں ترقی پر پہنچائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کریں, اس کے لیے آپ نالج دینا پڑے گا. ہم کر رہے ہیں, ہمارا ایک لائرس کا اپنا وہ ہے, ڈاکٹرس کا بھی ہے, لیکن دیکھیں پارٹی بنتی ہے لوگوں سے. بالکل ہے. یہ لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. یہ لوگ ان کی ذہنی, میں غلامی نہیں کہتا, ان کی ذہنی زنجیریں ہیں. کوئی جو یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ایم ایل اے, ابھی دیکھیں نا آج کل کیا ہو رہا ہے, اب سارے لاہوری کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ووٹ دے کے غلط کیتا, اسی سے کیا بھی سی نون لیگ کو ووٹ دو.
اب آپ مجھے بتائیں نون لیگ نے کیا کر لینا آگے؟ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا وہ کرے گی آگے؟ کبھی بھی نہیں کرے گی، لیکن لوگ اس کو ووٹ دیں گے. طاقت اب ہماری بات اپنی یہ کہ ہے. یہ لوگ آئیں گے جب پارٹی میں زیادہ، تو ہم یہ سارے بناتے جائیں گے. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ایگریکلچرسٹ نے ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ شروع کریں ہماری پارٹی میں. یہ ہم آپ کو لوگ دیتے ہیں، آپ بیٹھ کے لگائیں، ہماری پارٹی کے آفس میں آ جائیں، اپنے علاقے میں بلائیں، ہم ان کو بھیجیں گے. آپ پیپر بنائیں گے جی برابری پارٹی کا ایگریکلچر کے اوپر، جب ہم پاور میں آئیں گے تو عام لوگوں کو خوشحالی دینے کے لیے جو ہمارا دیہات ہے کیا پالیسی ہوگی آپ بنائیں. ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ بھی بنائیں. پہلے آپ بنائیں گے، ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے، ہم آگے چلیں گے. یہی ہم نے کرنا ہے. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم پیپرز بنائیں گے. سب سے تو زیادہ مسئلہ غریب آدمی کا اس کی اکانومی کا ہوتا ہے نا. سب سے بنیادی اور پہلا مسئلہ تو اکانومی کا ہے نا. تو پہلے اکانومی ماڈل ترتیب دے وہ ہمارا ہے. اکانومی ماڈل ترتیب دے کے اکانومی کا ماڈل ہے، وہ ہمیں خود سیکھنی ہوگی، گھروں میں پہنچانی ہوگی. پہلے خود ہم اکانومی کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے، پھر اگلے کو پیش کریں گے نا. تو اس کے لیے پہلے ہمیں ماڈل دینا پڑے گا. دیکھیں اکانومی کا ماڈل جو ہے نا بڑا سمپل سا ہے. اب آپ کو میں سچ بتاؤں تو جتنی خوشحالی کے لیے سمپل چیز ہے نا، سب کے لیے خوشحالی وہ اس سے زیادہ سمپل ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر کہنا ہے کہ اس سارے پنڈال میں سب کو ایک ایک چائے دے دیں، اس سے آسان بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کی جیکٹ اچھی ہے، اس طرح کی جیکٹیں والے پہلے وہ ڈھونڈو، ان کو دو چائے دو. پھر کوئی ایسے لوگ ڈھونڈو جن کے جوتے اچھے ہیں، ان کو ڈیڑھ چائے دو. جو چپلوں والے ہیں ان کو ایک دو. پھر جو ٹوپی والا ہے نا اس کو چائے نہ دو. اس کے بعد میں کہوں گا کہ پتہ کرو کہ کس گھر سے آئے ہیں، یہ جٹ ہے، یہ رائی ہے، یہ کون ہے. جٹوں کو اتنی چائے دو، رائیوں کو اتنی دو، ان کو اتنی دو. اب پتہ کرو مسلمان ان میں سے کتنے. آپ مجھے بتائیں میں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے. بنایا کہ نہیں بنایا؟ اکنامکس جو ہوتی ہے نا، اکنامکس وہ بڑی آسان چیز ہوتی ہے. بنائی مشکل کس نے ہے؟ آپ نے کوئی بینک دیکھا؟ آپ بینک میں جائیں، وہاں پہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ سے پتہ نہیں کتنے کاغذوں میں سائن کرا دیں. اس پہ بھی سائن کرو، اس پہ بھی سائن کرو، اس پہ بھی سائن. یہ کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ سرمایہ دار چاہتا ہے کہ آپ کو ایسے پکڑ کے رکھے، کہیں سے نکل نہ سکے. آپ وہ ایسی چیزیں لکھتا ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں 10 روپے، تو 10 روپے آپ کو اسے واپس دینے مشکل ہو جائے کہ کس طریقے سے اسے میں واپس لوں. اس نے کہیں آگے تو نہیں لگا دیے. بینک والے کیا کیا کرتے ہیں، قرضے معاف کراتے ہیں، قرضے معاف کرتے ہیں آپ کے. غریبوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ کو پتا آپ نے وہ جو لکھا ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا، انہوں نے سب لکھوایا ہوتا ہے آپ سے. تو یہ کیوں اتنے پاگل بناتے ہیں؟ کیوں کہ انہوں نے ایک کام نہیں کرنا کہ یار میرے پاس پیسے پڑے ہیں، میں جا کے ایک جگہ رکھ دی ہے، کوئی اس کو نہیں اٹھا رہا کیونکہ اس کے بعد اپنے پاس پیسے وہ کیوں اٹھائے گا. اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بیسٹ ماڈل ہے، بیسٹ ماڈل اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے پاس ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، جابس ہیں. ادھر عام بندہ آرام سے کھاتا پیتا ہے. ادھر آپ دروازہ کھول کے چلے جائیں نا، کوئی آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل ہے نا، سمپل ہو گیا. آپ نے خوشحالی دے دی، سمپل ہو گیا. آپ نے جتنا غربت کر دی، جتنی پریشانی کر دی، جتنی بھوک کر دی، مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. لوگ چوریاں کریں گے، لوگ جھوٹ کی دھوکے دیں گے. مسلمان کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قرآن نے لکھا ہے، خدا نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اچھی اچھی باتیں کرے گا. جیسے ہی گھر سے باہر نکل گا جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، اس کو پتہ ہے نظام جھوٹ چاہتا ہے، سچ نہیں چاہتا. اگر میں نے سچ بول دیا کہ یہ میرا جو بندہ جس کو میں نے ووٹ دیا یہ بڑا ہی گھٹیا آدمی، میں نے اس کو یہ کرتے دیکھا تو وہ تو میرے دوالے میں دیکھ کر میں کیا کروں گا؟ میں سچ بولتا ہی نہیں. تو دیکھیں جو نظام آپ کو سچ نہ بولنے دے، جو نظام آپ کے پریشانی کھڑی کرے تاکہ آپ اس وقت جب کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، تو آپ کیا کریں گے نظام کے خلاف؟ جب تک آپ منظم نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑی سمپل سی بات ہے. اگر ہم منظم نہیں ہوں گے آپ نظام کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. اور ہم تو اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو جاتے تھے نا ایک چیز سناتا ہوں. میں نے یہ چیز اس لیے لکھی تھی، آج میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ
تو نظام کیا ہے آپ دیکھیں، نظام یہ ہے کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا. تو آگے میں نے یہ لکھا ہے، یہ نوکروں، ملازموں اور خادموں کی دنیا، امیروں کے ذہنی غلاموں کی دنیا، یہ کمینوں فقیروں کی دنیا. کمین والا کمینوں ہے، یہ گالی والا نہیں ہے. کمینوں فقیروں کی دنیا، یہ اس باطل نظام کے اسیروں کی دنیا، مطلب قیدی. یہ ہے یہ دنیا. ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں یار. ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں عزت سے لوگ رہیں، اور عزت سے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہے سارا کہ میں ایسی کہوں کہ میں عزت دار ہوں، اور مجھے جب مرضی پکڑے تو تھانے میں لے جائے اور مجھے جا کے ڈنڈے مارے، میری کون سی عزت ہے؟ یا میرے گھر میں بیمار ہے کوئی، میرے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو، میری کون سی عزت ہے؟ میرا بچہ جو اسکول اچھے نہیں جا سکتا، میری کون سی عزت ہے؟ عزت سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ کو خوشحالی ہوتی ہے. خوشحالی نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں مختار صاحب کو بھی کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ جس نے بھی پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ صرف پارٹی کی تنظیم سازی کریں. آپ لوگ انٹلیکچوئل کام بھی کر سکتے ہیں. نے کہا آپ بیٹھ کے بنائیں، پیپرز بنائیں، پالیسی بنائیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پیسے ہوں گے تو سارے کام ہوں گے، تو پیسہ کیسے آتا ہے؟ دو چیزیں ہم بیچتے ہیں تو پیسہ آتا ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ یا تو ہم کوئی پروڈکٹ یعنی کوئی پیداوار بیچیں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا، یا ہم کوئی سبسڈ بیچیں گے تو پیسہ ملے گا. دو چیزیں. اب یہ دو چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اب یہ دو چیزیں تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. نمبر ون، اس کے اوپر وقت خرچ ہوتا ہے، ٹائم. دوسرا، اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور تیسرا اس کے اوپر انرجی خرچ ہوتی ہے. تین چیزیں خرچ ہوتی ہیں تو یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سروسز اور دوسرا کوئی پیداوار، کوئی پروڈکٹ وہ بیچیں گے تو پیسہ آئے گا. اب یہ جو تین چیزیں، اس کی جو مینجمنٹ بندہ اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی. جب پیداوار زیادہ ہوگی پیسہ زیادہ آئے گا. بات سمجھے نا؟ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ سرمایہ داری نظام کو ادھیڑنے لگے ہیں. یہ وہ فورم نہیں ہے. یہ بہت کتابی باتیں ہیں، یہ آگے کی باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جب کوئی ان میں سے آگے کہے گا کہ ہمیں سوچنا پڑائیں گے تو ہم اس کی اس طرح بات کریں گے. ابھی یہ بہت دیکھیے، آپ نے اتنی ساری باتیں کی ہیں. یہ تین چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو پیداوار جس کی ہوتی ہے. ایک تو خام مال ہے، سب سے پہلے خام مال ہے. اس کے بعد مارکیٹ ہے. اگر آپ نے پیداوار کرنی تو پھر مارکیٹ میں بیچنی بھی ہے. تو میں تو بہت سارے، یہ پرانی مارکس کی تھیری ہے. اس تھیری کے بعد آگے دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ اب تو اس کے اندر اور بڑے کمپوننٹس ہیں. میں اس پہ بڑی دیر بات کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں. اس کا اس فورم میں فائدہ نہیں. ابھی تو ہمیں سب سے مین ضرورت ہے کہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ماڈل دینا چاہیے. جب ماڈل نظام ہوگا ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو یہ سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پیش کی ہیں. آپ جو باتیں کر رہی ہیں، اگر آپ آفس آئیے گا، ہمارے آفس آتے ایک ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں. آپ مشین کی بات کریں گے، خام مال کی بات کریں گے، ٹائم کی بات کریں گے، انرجی کی بات کریں گے، اس کے بعد مارکیٹ کی بات کریں گے. یہ تو سرمایہ داری نظام کی نو ہاؤ جس کو رکھتی ہے وہ بات کرے گا نا آپس میں. اب میں ان کے سامنے یہ بات شروع کر دوں گا، یہ پتہ کیا کہیں گے سانو اپنا علم بکھا رہے ہیں. اب میں علم تو بکھانے نہیں آیا ہوں. میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ویسا جڑیں اور وہ مسائل ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. ہاں یہ جو ہے یہ پیپر دیکھنے والی چیز ہے. یہ ہمارے سامنے آپ آئیں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے لکھیں، ہم بات کرتے ہیں اس پر. مختار صاحب کو بلائیں اور ان کو انوائٹ کریں پارٹی کے آفس. جی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ دیکھیں جی ہر سطح کی ایسا ہے کہ ہر جگہ پر ایک خاص سطح ہوتی ہے جہاں پر بات کی جاتی ہے.
آپ نے 500 کی بات کی آپ آفس آئیے وہاں بیٹھ کے ہم وہاں بیٹھ کے یہ سارے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہاں پر بات کر لیں گے آپ سے سیکھنا چاہیں گے بہت بڑی بات ہے. ماڈل ہم پیش نہیں کریں گے ہم نے ماڈل ہم نے ماڈل جو ہے آپ آئیے گا